عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور ماشاءاللہ میری ایک پیاری بیٹی ہے۔ یہ میری دوسری شادی ہے۔ پہلی شادی کسی وجہ سے نہیں چل سکی، لیکن دوسری شادی میں بھی سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں آیا۔ کہنے کو میں ایک بہت بڑے گھر کی لڑکی ہوں۔ میرے والدین بہت پیسے والے ہیں اور کبھی کسی چیز کی کمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ساری خواہشیں وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ پوری ہوئی ہیں، مگر سچ کہا ہے کسی نے، خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میری پہلی شادی سے طلاق کے بعد میں نے کافی ٹائم اپنے ماں باپ کے گھر گزارا ہے۔ کافی سارے رشتے بھی آئے، پر نہ تو مجھے نہ ہی میرے گھر والوں کو وہ رشتے اچھے لگے۔ لیکن پھر میرے والد کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ والد اپنے دوست کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہاں کر دی۔ اس طرح میری دوسری شادی ابو کے دوست کے بیٹے وقاص کے ساتھ ہو گئی۔ شروع میں تو سب بہت اچھا رہا، میں بھی خوش تھی اور وقاص بھی۔ اس شادی سے خوش تھے، زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ اور پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد وقاص نے ضد کی کہ میں اس کے کاروبار کے لیے ابو سے پیسے مانگوں۔ پہلے تو مجھے یہ ٹھیک نہ لگا، مگر وقاص روزانہ اسی بات کو لے کر بیٹھ جاتے۔ آخر مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور انہوں نے وقاص کے کاروبار کے لیے رقم دے دی۔ وقاص پہلے شوبز میں کام کرتے تھے اور وہ مجھے کہتے کہ میں نے کوئی اور کاروبار کرنا ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مگر پیسوں کے ملنے کے بعد پتہ چلا یہ سب انہوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ وہ تو صرف اپنے بھائی کو کاروبار کروا کر دینا چاہتے تھے۔ وقاص نے کچھ دن تو بھائی کے ساتھ کام کیا اور پھر سے اپنے شوبز والا کام کرنے لگے۔ وقاص خود شوبز میں کام کرتا تھا، وہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے پروجیکٹس کیا کرتا تھا اور اس کی بہت زیادہ لڑکیاں دوست تھیں۔ شروع میں مجھے برا بھی نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقاص کا مجھ سے دل بھر گیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہ شادی صرف میرے پیسے کے لیے ہوئی ہے۔ وہ گھر آ کر بھی ساری رات دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے۔ سچ کہوں تو اب میری حیثیت گھر کی نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی، شام کو جب وقاص آتے تو انہیں کھانا دیتی اور رات کو ان کی ٹانگیں دباتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقاص اب مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور وہ میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے خوش گپیاں کرتے رہتے۔ ان کے موبائل میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصویریں ہوتیں۔ اب وہ زیادہ ٹائم دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارتے تھے اور جب میں کچھ بولوں یا ان کی امی سے کہوں تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتی۔ وہ یہ کہتی ابھی جوان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں زیادہ کہوں تو کہتے ہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ طلاق لو اور دفع ہو جاؤ۔ کبھی کبھی وہ ان لڑکیوں کو گھر لے آتے ہیں اور مجھ سے نوکرانی کی طرح پیش آتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی جب میرا شوہر میرے کمرے میں میرے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ ہنس کے گپیں لگائے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکوں۔ میں بہت بے بس ہوں۔ میری ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے، دوبارہ کیسے ہمت کروں، کیسے سامنا کروں گی معاشرے کا؟ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ رو کے بھی تھک جاتی ہوں، پر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن اچانک وقاص کی بہن کی کال آئی، جس کی شادی ندیم سے ہوئی تھی اور وہ شادی کے بعد لندن میں سیٹل تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ ندیم نے اسے طلاق دے دی ہے اور ندیم نے اپنی آفس کولیگ سے شادی کر لی ہے۔ وہ واپس پاکستان آ رہی ہے۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے بتایا ندیم نے شادی تو مجھ سے کی تھی، مگر وہ پیار کسی اور سے کرتے تھے اور آخر اسی سے شادی کر لی ہے۔ وقاص کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اب کیا کر سکتے تھے۔ اس دن سے وقاص بہت چپ رہنے لگے اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر ندامت محسوس کرنے لگے کہ جو کچھ میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، آج وہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔
اب وقاص میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقاص مجھے اتنا پیار بھی کبھی دیں گے، مگر یہ سچ تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، اور میری نند کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے، اور کچھ دن تک اس کی دوسری شادی ہے۔ ویورز، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔